رات کا وقت ہے، بادشاہ وقت، چاند بھی چمک رہا ہے، بادشاہ وقت کے سامنے، ہارون رشید کے سامنے اس کی بیوی موجود ہے۔ آپ نے اپنی بیوی سے مخاطب ہو کر دوران گفتگو اور بول چال میں کہہ دیا، اگر آپ چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہیں تو تجھے 3 طلاق ہے۔ تجھے بولو، بڑا عجیب مسئلہ ہے، اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو پھر تجھے 3 طلاق ہے۔ اس عورت نے فوراً چادر اوڑھ لی، پردہ کر لیا۔ ہارون رشید نے پوچھا کیوں؟ فرمایا کہ آپ نے مجھے میرے حسن و جمال کو چاند کے ساتھ برابر کہہ کر بلکہ اس سے زیادہ کہنے کا مطالبہ کیا ہے اور ساتھ میں طلاق کا شرط لگا دیا ہے، لہٰذا مجھ پر طلاق واقع ہو گئی، اب آپ میرے لیے اجنبی ہیں، میں آپ کے سامنے بے پردہ نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگی۔ پوری رات بادشاہ وقت بے آرامی میں گزاری۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ روح البیان میں لکھتے ہیں، صبح ہوتے ہی اس نے علماء اور فقہا کی ایک بڑی جماعت کو بلایا۔ اس وقت کے بادشاہ اگر کسی جگہ الجھ جاتے، پریشان ہوتے، دینی مسائل کا شکار ہوتے تو علماء کی طرف رجوع کرتے۔ آج کے عیاش حکمرانوں کی طرح نہیں کہ علماء کو کچھ نہ سمجھیں، علماء کی قدر نہ کریں، علماء سے دینی اور شرعی مسائل دریافت نہ کریں، خود اپنے آپ کو ماہر ثابت کرنے کے لیے الگ دلگ کے گفتگو بول کر وقت ضائع کریں۔ تو عزیزان گرامی، ہارون رشید کے پاس علماء کے جمع غفیر موجود ہے۔ آپ نے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ دوران گفتگو میں نے اپنی زوجہ کو مخاطب کر کے یہ کہہ دیا ہے، اب میری بیوی پر طلاق ہوئی یا نہیں، وہ مجھ پہ حرام ہے یا نہیں۔ اکثر علماء جو وہاں مجمع میں بیٹھے تھے، سب کے سب نے کہہ دیا کہ بادشاہ صاحب طلاق واقع ہو گئی ہے، اب آپ اس کو اپنی بیوی نہیں رکھ سکتے۔ ایک درویش صفت انسان بھی بیٹھا ہوا تھا، کہہ دو نا سبحان اللہ، کمگو آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا، چونکہ اعلیٰ ظرف کے لوگ اچھلتے نہیں، اعلیٰ ظرف کے لوگ بھڑکتے نہیں، اعلیٰ ظرف کے لوگ فوراً اپنا علمی ڈنکا بجاتے نہیں۔ اترانس کی ببویت نہ کہ اتار بگویت، کیونکہ عطر جو ہے اپنی خوشبو سے ثابت کرے گا کہ میں عطر ہوں، اتار کے تعریف سے ثابت نہیں ہوگا۔ اگر اللہ نے اس کو علم دیا ہے، عرفان دیا ہے، اس کی شخصیت سے واضح ہو جائے گا کہ کتنا با کمال آدمی۔ زبانی شور و شرابہ، زبانی اپنی واہ واہ کے لیے علمی جملے بولنا، یہ صوفیہ کرام کم از کم پسند نہیں کرتے، وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ بادشاہ صاحب نے دیکھا کہ وہ وہاں سے بول رہا ہے کہ بادشاہ صاحب طلاق ہو گئی ہے، وہ وہاں سے بول رہا ہے بادشاہ صاحب طلاق ہو گئی ہے، وہ سامنے سے بول رہا ہے بادشاہ صاحب طلاق ہو گئی ہے، ایک گردن جھکائے بیٹھا ہے، کچھ بولتا نہیں۔ آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا، اس کو متوجہ کر کے کہا کہ آپ مجھے کچھ میری رہنمائی کریں، یہ سب کے سب تو کہہ رہے ہیں طلاق ہو گئی ہے، آپ کا اس بارے میں کیا رائے ہے؟ حضرت صاحب سے سوال ہوا، اس حنفی فقیہ سے سوال ہوا جس کا نام تاریخ نے یحییٰ بن موسیٰ لکھا ہے رحمت اللہ علیہ۔ حضرت امام یحییٰ بن موسیٰ جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ شاگردی کا نسبت رکھتے ہیں، اس نے کہا کہ حضرت صاحب میں ان علماء کے فتویٰ سے متفق نہیں ہوں۔ اچھا متفق نہیں ہے تو وہاں سے آواز دلیل قائم کرو، وہاں سے آواز دلیل قائم کرو، یہاں سے آواز دلیل قائم کرو۔ حضرت یحییٰ بن موسیٰ نے کہا میں قرآن پڑھتا ہوں تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو ارشاد فرمایا ہے اس آیت کی روشنی میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ علماء نے کہا پڑھ کر سناؤ۔ آپ نے کہا لَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ فرماتا ہے بے شک میں انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے، انسان کو بڑا خوبصورت چال ڈھال سے بنایا ہے، جس کی خوبصورتی کی گواہی خدا دے دے، میں اس کو چاند سے کم کیسے کہہ سکتا ہوں؟ چاند کے حسن و جمال کو انسان کے حسن و جمال سے زیادہ کیسے مان سکتا ہوں؟ بادشاہ صاحب چاند سے زیادہ انسان حسین ہے، چونکہ اللہ نے چاند کے حسن و جمال کو اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح انسان کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے۔
انسان خواہ مسلم ہے خواہ غیر مسلم، خواہ گورا ہے خواہ سیاہ فام ہے، کسی قسم کسی کلر کا انسان ہے، لیکن اللہ نے جن سے انسان کو خوبصورت کہا، اللہ نے بولو جن سے انسان کو خوبصورت کہا۔ جب قرآن کہہ دے کہ انسان خوبصورت ہے تو پھر قرآن کا انکار کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ یہ بڑے بڑے دعویٰ کرنے والے جبوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے طلاق کا فتویٰ دے رہے تھے، سب پر سکتہ طاری ہو گیا اور سب نے کہا کہ ہم اس آیت کریمہ کی طرف ہماری توجہ نہ تھی، حضرت صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا، طلاق واقع نہیں ہوئی۔ حضرت ہارون رشید نے اس کو بغلگیر ہو کر خوش ہو کر کہا کہ آپ نے میری بہت بڑی مشکل آسان کی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہیں وہ علماء جو قرآن مجید کے اسرار و رموز سے صحیح طرح سے واقف ہیں، اور اس طرح ان کا ذہن فوری طور پر قرآن سے استدلال کرتے ہوئے ایک اہم مسئلے کو حل کرتا ہے۔